سبحان اللہ۔ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، بولو مچل کے سبحان اللہ۔ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے۔ دربار مصطفیٰ کے وہ دربان ہو گئے وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے۔ اور نجدی سے کہہ دو ہم پہ نہ ڈالے بری نظر، نجدی سے کہہ دو ہم پہ نہ ڈالے بری نظر۔ احمد رضا ہمارے نگہبان ہو گئے، احمد رضا ہمارے نگہبان ہو گئے۔ اور نقش پائے مصطفیٰ عرش بری سے کم نہیں، بولو بچل کے سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ نقش پائے مصطفیٰ عرش بری سے کم نہیں، آمد مصطفیٰ سے ہم کو خوشی ہے غم نہیں۔ نقش پائے مصطفیٰ عرش بری سے کم نہیں، آمد مصطفیٰ سے ہم کو خوشی ہے غم نہیں۔ اور وہ میٹا پائیں گے کیا نام مسلک احمد رضا، وہ میٹا پائیں گے کیا نام مسلک احمد رضا۔ وہ تو وہ ٹھہرے ان کے باپ میں بھی دم نہیں، وہ تو وہ ٹھہرے ان کے باپ میں بھی دم نہیں۔ اور نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بولو بچل کے سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ اور حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کہ مفتی ہو، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ ایک صاحب بولے ان وہابیوں کو 24 کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ بات پوچھنے کی نہیں ہوتی ہے، بولے بتا دیجیے۔ میں نے کہا 24 عدد ہوتے ہیں چوہے کے، چوہا جال کاٹتا ہے وہابی ایمان کاٹتا ہے۔ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ اور حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کہ مفتی ہو، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ یہ شعر ضلع بجنور علاقے میں یوسف رضا سنبھلی نے پڑھے اور پورا بندہ خوش ہو گیا۔ اور ایک دھوکے سے غلابی آ گیا تھا، ایسے سمجھو پکا وہابی آ گیا تھا، اس کا چہرہ اتر گیا، رنگ بدل گیا۔ یوسف رضا سنبھلی صاحب سے بولا اکڑ کے مولانا، انہوں نے کہا فرمانا۔ آپ ایسا کریے تصور میں یوسف رضا سنبھلی کو رکھیے، نظروں میں سرفراز القادری کو رکھیے، مجھ سے بولا مولانا۔ میں نے کہا فرمانا، کیسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے؟ میں نے کہا تم جیسے کو سنیوں کے من میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا غصہ آنا بھی کمزوری کی علامت ہے، وہ غصہ کرنے لگا، غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ میں نے کہا غصہ آنا بھی کمزوری کی علامت ہے، جلدی سے بتائیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھا، کہنے لگا اتنے جلد سے نہیں ہونے چاہیے، ایسا مائک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اور بتائیے کہ مرنے کے بعد تیجا نہیں ہونا چاہیے، 10واں نہیں ہونا چاہیے، 20واں نہیں ہونا چاہیے، 40واں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا خاموش ہو جائیے، ہر جائز کام ہونا چاہیے، تجھ جیسا ناجائز انسان دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کہا تھا دل میں اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے، دل میں اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے، بعد مرنے کے ہم ایماں بچا لے جائیں گے۔ اور نجدیوں کے منہ نہ لگنا تم کبھی ہیں دوستو، نجدیوں کے منہ نہ لگنا تم کبھی ہیں دوستو۔ یہ وہ ڈنڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے، یہ وہ ڈنڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے۔ اور میرے احمد رضا کا جو بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے اسے بھی جیتے جی سارا زمانہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور بھلے ہی برف کی سلی پہ لیٹا ہو کوئی نجدی، رضا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے، رضا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور میرے احمد رضا نے ایسا وار کیا ہے سنبھال کر، نجدی کا رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر۔ اور ہم سنیوں کو نجد کے کتوں کا ڈر نہیں، احمد رضا نے رکھے ہیں کچھ شیر پال کر، احمد رضا نے رکھے ہیں کچھ شیر پال کر۔ اور عشق مصطفیٰ سے جس کو تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی۔ اور ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان آقا کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ آئیے حضرات اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، خطابت فرمانے کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا قاری ریحان رضا شامی صاحب کو بلاتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ آئیں گے اور ایسا بیان کر کے جائیں گے کہ آپ اگر دھیان سے سن لیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ لیکن حضرات اگر آپ ان کو سننا چاہیں گے تو پہلے زوردار نعرہ لگائیں گے، پورا بننا زندہ دلی کا ثبوت دے، پورا بننا دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، فضا میں لہرائے اور زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جناب مولانا ریحان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر آئے ہو سارے نیند اور آرام چھوڑ کر، وہ تا زندگی جو یاد رکھو سب چھوٹے اور بڑوں